نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. رب العالمین کا کرم اسی کا احسان ہے جس نے آج ہمیں وہ شب عطا فرمائی ہے کہ یہ شب، یہ رات تمام راتوں سے فضیلت کا باعث ہے، اس لیے کہ جتنی بھی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، در حقیقت یہ تمام کی تمام فضیلتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے عطا کی گئی ہیں. اور آج کی وہ شب ہے کہ جس شب کی بدولت ساری برکتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس مبارک شب میں نور والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کے طفیل، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کے طفیل ہمارے تمام کے سینوں کو روشن اور منور فرما دے. اس نور والی رات میں، مانگنے کی رات میں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، دعا فرمائیں کہ اس مانگنے کی رات میں ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی محبت مانگنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس عظمت، رفعت، بلند بالا رات میں کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفہ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ کیا ہی مبارک نور والے لمحات تھے کہ جن نور والے لمحات میں اللہ تبارک و تعالی کے پیارے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی عمارت کو بلند فرما رہے تھے. ہر طرف نور ہی نور برس رہا تھا، نور ہی نور چھما چھم برس رہا تھا. اس نور والے لمحات میں بیت اللہ کی عمارت کو بلند کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عمارت کو بلند فرما رہے تھے. اس وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے مقبول بندوں کا یہ طریقہ ہے. ان مقبول بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہیں. انہوں نے ہمیں یہ طریقہ بتلا دیا اور سکھا دیا کہ اے لوگوں جب اللہ کی توفیق سے کوئی نیک عمل اختیار کر لو تو اس کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرتے رہا کرو کہ اصل تو جو چیز ہے وہ قبولیت ہے. ان مبارک لمحات میں ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ایسا رسول مبعوث کر دے، ایسا رسول بھیج دے، ویزکیہم،
جو لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کر دے، جو گمراہیوں میں گھرے ہوئوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، جو اپنے نور سے لوگوں کو منور کر دے، جو اپنے نور سے عالم کو چمکا دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تزکیہ نفس کر دے، باطن کو پاکیزہ کر دے۔ گویا اللہ کا کلام یہ فرما رہا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام محبوب کی آمد سے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایسا رسول بھیج دے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں۔ پھر غور سے اللہ کے کلام کو سنیے، وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا کہ ایسا رسول بھیج دے جو لوگوں کے باطن کو روشن اور منور کر دے، لوگوں کو نور سے منور کر دے۔ جبھی تو عاشقان مصطفیٰ جھوم جھوم کر یہ کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ کہ رہتی دنیا تک اب اگر کسی کو نور ملے گا، رہتی دنیا تک اگر کوئی بھی اللہ کا قرب پائے گا، رہتی دنیا تک اگر کسی کو فیض ملے گا، تو در حقیقت یہ نور اور یہ فیض رسول اللہ کی ذات سے اس وقت منتقل ہو رہا ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول مبعوث کر دے جو ان کو تزکیہ نفس کر دے، جو ان کو روشن اور منور کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ دعا کی جا رہی ہے، اور کہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے کلام کو غور سے سنیے، کہیں تو یہ فرمایا گیا عیسیٰ ابن مریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد جلوہ فرما ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضور کی آمد سے پہلے حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، گروہ انبیاء میں، عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ مختصر یہ بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ دیکھیے، ایک طرف تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر انبیاء کر رہے ہیں، خود پروردگار کر رہا ہے، اور دوسری طرف تفسیر میں یہ آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہوئی تو شیطان چیخنے اور چلانے لگا۔ اس کے چیلے یہ کہنے لگے، گرو کیا بات ہے، کاہے کو چیختے ہو، کاہے کو چلاتے ہو؟ شیطان جواب دیتا ہے اور کہتا ہے وَإِلَكُمْ هَلَكْتُمْ هَذِهِ الْمَرَّةَ لَمْ تُهْلِكُوا مِثْلَهُ قَبْلَهُ، ہائے بربادی اور تباہی ہو گئی مجھے، اس سے پہلے کبھی ایسی تباہی نہیں آئی۔ کیوں ایسی تباہی آئی؟ کہنے لگا المبعوث محمد ابن عبداللہ السیف القاطع، کہ محمد ابن عبداللہ دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے ہیں، اور ایسی تلوار لے کر آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ اب توحید کا پرچم ہر طرف بلند کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک طرف شیطان چیختا ہے اور چلاتا ہے، حضور کی آمد پر اسے اظہار غم ہے، وہ غم میں ڈوب کر چیخیں مار رہا ہے۔ تو حدیثوں میں دوسری طرف یہ آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ یہ کہتی ہیں کہ حوران بہشت مجھے نظر آتی ہیں، وہ مجھے مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ رأیت نورا مشارق الارض ومغاربها، سیدہ آمنہ یہ کہتی ہیں کہ حضور کی ولادت تو کیا ہوئی، میں نے ایسا نور دیکھا کہ اس نور کی برکت سے میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا،
دیا. ایک طرف نور کا یہ سما ہے کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف شیطان چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے. قرآن کے مفسر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، انہوں نے پوری منظر کشی کرتے ہوئے کیا پیارے انداز میں اس تمام واقعے کو بیان کر دیا ایک شعر میں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کو مبارک. یہ خوشی کا اظہار اس بات کی علامت ہے، یہ خوشی کے اظہار کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ خوشی کا اظہار اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا چراغ جن کے سینے میں روشن ہے وہ حضور کی آمد پر مرحبا کے نعرے بلند کرتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت کا کیا انعام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاہنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد پاک میں سے ہیں، اور جو وہ اولاد پاک میں سے ہیں بہت بڑی ہستی ہیں اور بڑی شان والے ہیں. اتنی بڑی شان والے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر خاص کی چلتی پھرتی تصویر بغیر کسی تعصب کے اگر کہا جائے تو وہ سیدی اعلی حضرت ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی چلتی پھرتی تصویر اعلی حضرت کس کا واسطہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ کون سا واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے. اعلی حضرت عظیم المرتبت حضور کی بارگاہ میں کس کو اپنا شفیع بناتے ہیں؟ تو اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ لاتا ہے تیری بارگاہ میں رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جس کے سینے میں ہے اسے یہ انعام ملتا ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھ سے عقیدت رکھنے والا بغیر توبہ کیے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو حضور کی محبت جس کے سینوں میں ہوگی اسے کیا انعام ملے گا؟ جو حضور کے چاہنے والے ہیں ان کی محبت اگر سینوں میں آ جائے تو ایمان کا تحفظ ہو جاتا ہے. تو خود حضور کی محبت جس کے سینے میں آ جائے اسے کیا انعام ملے گا؟ قلب مومن تو یہی گواہی دے گا کہ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی اسے یہ انعام ملے گا کہ اس کے رخصت ہوتے وقت دنیا والے تو آنسو بہا رہے ہوں گے، وہ مسکراتے ہوئے حضور کا دیدار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو. تو جہاں ایمان کا تحفظ ہو، نزا کے وقت حضور کی زیارت ہو، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے. اب اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہو اور میرے پیارے بھائیو آپ اس کو جانتے ہیں کہ دنیا میں آ کر ہم امتحان میں پڑ گئے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے. اس دنیا میں آ کر امتحان ہے. امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ اے شخص ہم سب کا یہی امتحان ہے کہ اے شخص اس دنیا میں آ کر اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ایمان سلامت لے کر جو دنیا سے چلا گیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. ایمان کی سلامتی حضور کی تعظیم اور محبت میں ہے. حضور کی تعظیم اور محبت نصیب ہو گئی اس کا ایمان سلامت ہو گیا. اور جس کے دل میں ایمان کی جان حضور کی محبت اور تعظیم نہیں ہے باخدا موت کے وقت اس کے ایمان کو ضائع کر دیا جائے گا. محدثین یہ فرما رہے ہیں وَيُخْشَى عَلَيْهِ سُوءُ الْخَاتِمَةِ. اللہ کے پیاروں کی اگر محبت نہیں ہے تو فرماتے ہیں ایمان ضائع ہو جائے گا. اور جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے دنیا میں نہ بھیجا جاتا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ہی نہ بناتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور علیہ السلام کی محبت
یہی اصل سرمایہ ہے. بس میرے پیارے بھائیوں اسے سمجھ جائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور محبت یہی سرمایہ ہے. اسی چیز کا نام ایمان ہے. یہی عین ایمان ہے. حضور کی محبت اور تعظیم دل میں سلامت ہے تو ایمان سلامت ہے. اگر تعظیم اور محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. اور تعظیم دلوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دل تعظیم مصطفیٰ سے کیسے جگمگاتے ہیں؟ تعظیم کے لیے محبت شرط ہے. اور اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے آپ کو دنیا میں مبعوث کر دیا، بھیج دیا. آپ خوشخبری دے رہے ہیں، گواہ ہیں، ڈر سنا رہے ہیں. کیوں بھیجا گیا ہے حضور علیہ السلام کو؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر بجا لاؤ. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ کے نام کی تسبیح بیان کرو. تعظیم مصطفیٰ کو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کے نام کی صبح اور شام تسبیح ہو. گویا اللہ کا کلام تو یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، جب دل میں تعظیم مصطفیٰ قائم ہے، اب اللہ 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 کے نام کی تسبیح پڑھو گے تو یہ تمہاری تسبیح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر تعظیم دلوں میں نہیں تو تسبیح بھی قبول نہیں کی جائے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے. وما هم بمؤمنین، قرآن فرماتا ہے وہ مومن نہیں ہیں. تفسیر میں پڑھ لیجئے کیوں مومن نہیں ہیں. مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے لیکن عقیدہ صحابہ کی طرح نہیں تھا. صحابہ علیہ رضوان سے تو حضور یہ فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ فتح ہو جائیں گے. میرے آقا غیب کی خبر دیتے تھے تو صحابہ کے چہرے کھل جایا کرتے تھے. صحابہ علیہ رضوان یہ جانتے تھے کہ حضور غیب کی خبر سچ دے رہے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں جب منافقین حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے جب یہ سنتے تھے تو کہتے تھے دیکھو کھانے کے لیے موجود نہیں ہیں، چند صحابہ حضور کے پاس ہیں، ہم دلوں میں تعظیم مصطفیٰ نہیں رکھتے اور حضور خبر دے رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ فتح کریں گے. نعوذ باللہ. تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے کہ حضور کا نام لینے کے لیے تو بہت سے لوگ تیار ہو ہی جائیں گے. اس نام کو لیے بغیر تو سہارا نہیں ہے. اگر اس نام کو زبان پہ نہ لیا جائے تو لوگ قریب نہیں آئیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں ہر طرف سے تو بلند نہیں ہوتی. اگر آج یہ کہا جائے کہ حضور کے نام پر جان قربان بینر لگا دیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بینر لگا دیے ہیں، بینر لگانے سے نہیں ہوتا. اپنی مساجد سے یہ آوازیں بھی تو آئیں مصطفیٰ کریم جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ پتا چلے کہ حضور کی محبت دل میں آ چکی ہے. حضور کا نام لے کر ریلی نکال کر اگر یہ تاثر دیں کہ حضور سے محبت ہمیں بھی پیدا ہو گئی ہے تو یہ فقط تاثر ہو سکتا ہے. محبت کی علامت یہ ہے، حدیث میں فرمایا اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا. ارے کثرت سے ذکر تو درکنار، ایک ہفتے میں جمعے کے دن بھی الصلاۃ والسلام کی صدا بلند نہیں ہو رہی. تو حضور کا نام تو وہ نام ہے کہ ہر ایک کی مجبوری ہے کہ حضور کا نام نہ لے تو لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. قرآن فرما رہا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. پڑھیے تفاسیر. حضور کی عظمت کو
تسلیم نہ کرنا اللہ کے کلام کا فیصلہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ تو تعظیم کس طرح پیدا ہوگی، بات یہ چل رہی تھی۔ تعظیم اس طرح پیدا ہوگی کہ محبت ہو، محبت، اور حضور کی محبت سے رکاوٹ شیطان ہے۔ بس آج یہ سمجھ لیجیے، حضور کی محبت سے رکاوٹ شیطان ہے، اور شیطان یہ نہیں چاہے گا کہ حضور کی محبت عام ہو جائے، اس لیے محبت عام ہوگی تو تعظیم سینے میں داخل ہوگی۔ جب حضور کی تعظیم مل گئی تو پروردگار جس نے پوری کائنات کو اسی لیے بنایا ہے کہ حضور کو ظاہر کر دیا تو کائنات بنا دی، اب یہ پروردگار ہمیشہ کے لیے اسے جنت دے گا جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ قائم ہو۔ شیطان سے جنگ یہی ہے بس، کہ حضور کی تعظیم عام ہو جائے تو شیطان کی ناکامی ہے۔ یہ حضور کی تعظیم ہی تو ہے جو جگہ جگہ چراغاں ہیں، جھنڈے بلند کیے جا رہے ہیں، لیکن صد شیطان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے، یہ شیطان کے وسوسے من الجنۃ والناس، یہ شیطان کے وسوسے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے قرآن سے بات ہو تاکہ نور قرآن سے سینے روشن اور منور ہوں، اور نور قرآن انٹرنیشنل کے ذریعے یہی پیغام ہر مسلمان کے گھر میں عام ہو جائے کہ تعظیم مصطفیٰ سینے میں ہو تو قرآن سے نور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے طفیل ہمیں نور قرآن سے روشن اور منور فرما دے۔ قرآن فرما رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، من الجنۃ والناس، یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا قرآن کے نور سے کہ بظاہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلام کرنے والا تو انسان ہوتا ہے لیکن در حقیقت اسے شیطان وسوسے دے رہا ہوتا ہے۔ حضور کی تعظیم عام ہو گئی، جھنڈے لہرانے لگے، ہر طرف نور کا سما ہے، ہر طرف چمک ہی چمک ہے۔ کس بات کی خوشی ہے؟ آمنہ کے لال تشریف لے کر آئے ہیں، دونوں جہاں کے سردار تشریف لے کر آئے ہیں۔ مجھے اپنے آقا کی آمد کی خوشی ہے، اس لیے میں اپنے گھر میں چراغا کر رہا ہوں، اس لیے میں شارع پر روشنی کر رہا ہوں۔ تمہیں مبارکباد ہو، تمہارا یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے، لیکن شیطان سے برداشت نہیں ہوا، شیطان سے برداشت نہیں ہوا۔ شیطان اور سچائی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، شیطان اور بہادری دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ شیطان اگر سچائی جمع ہوتی تو شیطان کون کہتا ہوتا؟ بہادری بھی نہیں ہے۔ شیطان اگر سچائی اور بہادری سے ایسے وسوسے پیش کرتا اور کہتا دیکھو حضور کے نام پر تم لائٹنگ کرتے ہو، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث میں شیطان نے خود کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست کہا، حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں معاذ اللہ۔ تو شیطان سچائی سے دور ہے، شیطان کو برداشت نہیں۔ شیطان اگر سچائی کے ساتھ اور براہ راست کہہ دیتا، سچ کہہ دیتا کہ مجھے اس چیز سے بہت تکلیف ہے، حضور کی آمد ہوئی تو میں تو چیخا اور چلایا تھا، میں بہت رویا تھا، حضور کی آمد پر جو خوشی کا اظہار کرتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ لوگوں حضور کی آمد پر مہربانی کر کے خوشی کا اظہار نہ کرو، لائٹنگ نہ کرو، جس طرح عام راتیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہیں اس کو ڈوبا رہنے دو۔ کیوں چمک دمک کرتے ہو؟ کیوں خوشی کا اظہار کرتے ہو؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شیطان یوں وسوسہ دے تو لوگ دیش میں آ جائیں گے اور زیادہ اہتمام کرنے لگ جائیں گے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے وسوسوں کو بظاہر دین کا نام دیتا ہے، بظاہر دین کا نام دیتا ہے۔ اور آج تو ویسے ہی ماڈرن دور کے ماڈرن تقاضے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے دور کرنے کے لیے کہا جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ان کو، دیکھو پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دور کہاں کا کہاں پہنچ گیا، یہ دور جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے،
ہم کسی کو شیطان سے دور کرنا چاہیں، شیطان کے وسوسوں سے دور کرنا چاہیں، تنگ نظر کہیں کے ہیں یہ لوگ. مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے، انہیں کیا معلوم ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیسے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بیچارے کل کی پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتا تو چلے ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے، ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے. یہ ٹی وی سے جو آواز آتی ہے حاتف غیب سے نہیں آتی. ٹی وی سے متاثر ہو کر یہ سمجھیں کہ جس نے جو ٹی وی پہ کہہ دیا وہی عین اسلام ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے محبوب کی آمد سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ تو یہ دعا کرتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، ایسا رسول مبعوث کر دے جو لوگوں کے سینوں کو روشن اور منور کر دے، جو تقوی اور پرہیزگاری سے انہیں مالا مال کر دے. قرآن تو پہلے تقوی کی دعوت دیتا ہے، قرآن تو پہلے باطن کے نور کی دعوت دیتا ہے. قرآن پڑھیے، قرآن کی تفسیر دیکھیے تو قرآن کی تفسیر میں تو آتا ہے تالیاں بجانا منع ہے، حرام ہے تالیاں بجانا. بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھانا حرام ہے. چاہے بے پردہ عورت کو سامنے بٹھا کر یہ کہے کہ مجھے بائبل یاد ہے، مجھے ہندو کی کتابیں یاد ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ غلط سمجھا. اس نے چونکہ قرآن ہی نہیں سمجھا اس لیے غلط سمجھا. قرآن جس نے سمجھا ہے وہ تو صحیح سمجھے گا. اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہندو سامنے بیٹھے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہیں اور میں دین کی خدمت سر انجام دوں گا. اللہ کا کلام تو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں سے بے پرواہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں سے بے پرواہ ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا برابر سجدے میں ہیں. قیامت کے روز اپنا سر اٹھائیں گے تو کہیں گے اے رب تیری ذات پاک ہے، ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے بے پرواہ ہے. یہ کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ شریعت کی حدود پار کر کے وہ کہے کہ میں دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. بروز قیامت یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے بندے تو نے ہندو کو مسلمان کرنے کے لیے بے پردہ عورتوں کو کیوں سامنے نہیں بٹھایا تھا. یہ نہیں سوال کیا جائے گا. ہاں اس پر گرفت ہو جائے گی کہ شریعت کے قانون کو توڑ کر دین کی خدمت کا تجھے کس نے مشورہ دیا تھا، اس پر تو پکڑ ہو جائے گی. اگر یہ باتیں کریں شیطان سے دور کریں تو کہیں دیکھو تنگ نظر مولوی کہیں کے کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی اور یہ وہی پرانی باتیں لے کے بیٹھے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن آیا ہے جو بدلے گا نہیں. قرآن نے تو تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت دی ہے. قرآن نے تو یہی فرما دیا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ نفس کر لے. شیطان سے برداشت نہیں، معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا تھا. تو شیطان بظاہر اپنے وسوسوں کو اچھے انداز میں مزین کرتا ہے. جھوٹا ہے اصل میں شیطان، بہادری ہے نہیں اس میں. کہتا ہے دیکھو اتنی لائٹنگ ہو گئی، کتنا پیسہ خرچ ہو گیا، کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کسی غریب کا بھلا ہو جاتا، کسی غریب کی شادی ہو جاتی، یہ لائٹنگ کے سارے پیسے اسے دے دیتے تو کتنا اچھا تھا. لوگ دین سے دور ہیں، شیطان کی ستی باتیں سن کے کہتے ہیں بات تو غور طلب ہے. دین سے قریب ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جھوم کر پڑھتے ہوتے، تعظیم مصطفیٰ ہوتی تو پہلے ہی مرحلے میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے ہوئے آگے گزر جاتے. سوچنے کا ہی موقع نہیں تھا. سمجھ جاتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. جواب لینے کے لیے کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن شیطان ہے، وسوسے پیدا کر دیتا ہے. کیا کریں؟ کہتا ہے کسی غریب کا بھلا ہو جاتا، اتنی لائٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. مطلب یہ ہوا کہ یہ پیسے غریب کو دے دیے جاتے. آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہے کسی سیٹ صاحب کے پاس کوئی گیا اللہ کے نام پہ، بابا اللہ کے نام پہ، سیٹ نے کہا اللہ کے نام پہ میں ربیع الاول میں نہیں دوں گا، میں لائٹنگ کر رہا ہوں. آپ نے کبھی یہ سنا؟ کیسا کبھی ایسا موقع آیا ہو؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنا. کسی
بندے نے اس لیے غریبوں کی امداد روکی ہو کہ لائٹنگ کا اہتمام کر لیا ہو، ہم نے تو کبھی نہیں سنا بھائی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں ویسے ہی نہیں دیتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سائل سوال کرنے والا آیا اللہ کے نام پہ تو پہلے تو کبھی کہہ دیتا تھا چلو بھائی اور کبھی آنا، میرے سے سوال نہیں کرو، لیکن حضور کی آمد کا مہینہ آیا، اس نے روشنی کی، اس روشنی پر اللہ نے اس کے سینے کو بھی روشن کر دیا، دل نرم ہو گیا۔ اب اس کے دربار پہ، اس کے دروازے پہ غریب آیا اور کہا بابا اللہ کے نام پر، اندر سے ضمیر پکار کے کہنے لگا پہلے میرے دروازے سے غریب واپس چلا جاتا تھا، یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، آج کی مبارک رات ہے، میرے گھر سے کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وسوسہ شیطان کا کسی کام کا نہیں ہے کہ غریبوں کی شادی ہو جائے گی تو ویسے ہی جس نے شادی کروانی ہے وہ کرواتا رہے گا، یہ لائٹنگ کے پیسے اتار کے کوئی اس کے ہاتھ میں نہیں رکھے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کئی وسوسے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اب ان کا ذکر کرتا ہوں تو وقت اجازت نہیں دیتا، اور پھر آج جس عنوان کی طرف ہم نے آنا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کیجیے، تو شیطان کے جتنے وسوسے ہیں، ایک کتاب ہے جس نے عید میلاد النبی اور عظمت قرآن، اس میں شیطان کے وسوسوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 12 تاریخ کو دنیا سے گئے تو اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہو، چاہیے کہ غم کیا جائے۔ حدیث میں فرمایا صرف 3 دن غم کے ہوتے ہیں، 3 دن، اس دن کو 3 دن غم کے ہیں اور خوشی کے اظہار کے لیے کوئی پابندی نہیں، روزانہ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور الحمدللہ خوش نصیب تو ہر مہینے جو ہے میلاد مناتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو روزانہ ہی میلاد مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیطان کے جتنے وسوسے ہیں کہ عید میلاد النبی، اس کو عید کا نام کیوں دیتے ہو؟ سال میں تو 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور کہاں سے آ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے غلاموں پر اتنا کرم کیا ہے، یہ 2 عیدوں کے بعد تیسری عید کہاں سے آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا مسلمانوں کے لیے ہر جمعے کا دن جو ہے یہ عید کا دن ہے، حضور کے صدقے ہمیں تو ہر ہفتے میں ایک دن عید کا دن ہے، اس لیے الحمدللہ قادریہ لون پر یہ بورڈ کو نصب کر دیا گیا ہے جس میں عید میلاد النبی نہیں لکھا ہوا، اس پر یہ لکھا ہے کہ عیدوں کی عید عید میلاد النبی ہے، کہ جس کے صدقے عید ملی ہے۔ یہ دن آج مسلمان کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ یہ دن تو مسلمانوں کے لیے عیدوں کی عید کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ڈنکے تو بجتے چلے جائیں گے، آپ اس بات کو نوٹ کر لیجیے، آپ اس بات کی گواہی دیں گے چاہے لاکھوں کوششیں کی جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی لاکھوں کوششیں کی جائیں، لیکن ہر سال جب 12 ربیع الاول کا مبارک دن آتا ہے تو لوگ پکار کے یہی کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس سال پہلے سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں اس کے محبوب کا نام لیا جائے گا۔ اور حضور کی عظمت کے ڈنکے، حضور کی محبت کے چراغ ہم اور آپ کیا روشن کریں گے، ہمارے دلوں میں تو کیا محبت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے حسین انداز ہیں، وہ ایسے حسین انداز ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور کس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ شاہ یمن جو ہے بڑا سعادت مند بادشاہ تھا، بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر غلاف کعبہ کی رسم سے فراغت کے بعد شاہ یمن جو ہے اپنے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر مدینہ پاک کا پہلے نام یثرب تھا، تاریخ کی کتابوں میں اس وقت کے واقعے کی وجہ سے یثرب لکھا، یثرب کی طرف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ 400 علماء اس کے ساتھ تھے جو کتاب کا علم رکھتے تھے،
جب اس مقام پر وہ پہنچے اور کہا اب یہاں پر ہم نے کچھ وقت گزار لیا، اب یہ قافلہ روانہ ہو، تو وہ 400 علماء کہنے لگے اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب ہم اس دھرتی کو، اس سرزمین کو، اس خطہ ارض کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ کل کائنات کو خیر آباد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا اپنے وزیر سے کہ معلوم کرو کیا بات ہے کہ یہاں سے یہ واپس کیوں نہیں پلٹنا چاہتے؟ 400 علماء جید علماء ہیں، مجھے ان کی بڑی ضرورت رہتی ہے، ہر سفر میں میرے ساتھ ہیں۔ وزیر نے معلوم کیا، کہا بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، جب بادشاہ نے کہا ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن اب اس سرزمین پر آنے کے بعد ہم اس سرزمین کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم یہاں سے روانہ نہیں ہو سکتے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان، نبیوں کے سردار جو ہوں گے یہ مکے میں جلوہ فرما ہوں گے اور اس کے بعد ہجرت کر کے اس مقام پر آ جائیں گے، یہ صاحب قرآن ہوں گے، یہ صاحب قبلہ ہوں گے۔ حضور کے فضائل اور کمالات اس زمانے کے علماء نے سنانے شروع کر دیے۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں جب وزیر نے یہ سنا تو وزیر کہنے لگا یہ اتنی عظمت والی سرزمین ہے، اتنے عظمت والے رسول ہیں، میں بھی بادشاہ کو چھوڑتا ہوں اور میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں بھی ان کا انتظار کروں گا، ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو میں بھی ٹھنڈا کر لوں گا۔ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ معاملہ یہ ہے کہ جن کی محبت، جن کی عظمت کا چراغ ان کے سینے میں روشن ہو گیا ہے، کہ جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، راوی نے یہ بیان کیا۔ بادشاہ کہنے لگا میں بھی اس سرزمین پر رکتا ہوں، اور 1 سال تک بادشاہ بھی وہیں ٹھہر گیا۔ بادشاہ نے کہا 400 مکانات تیار کیے جائیں، ہر دنیا کی آسائش انہیں دے دی جائے۔ اے شاہ یمن، تمہاری عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ شاہ امن نے یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا اس زمانے سے، اے لوگوں، اہل علم کی قدر کرنا، علماء کی قدر کرنا، علماء کو اپنا سرتاج بنانا، علماء کے قدردان ہو جانا، علماء سے محبت رکھنے والے ہو جانا۔ 400 مکانات تیار کروائے اور دنیا کا ہر سامان مہیا کر دیا اور کہا اب یہاں رہو، اور اس کے بعد ایک عقیدت میں بھرا ہوا خط تحریر کیا۔ اما بعد، اس میں یہ لکھا انی آمنت بک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبکتابک الذی انزلہ۔ اے محمد، میں آپ پر ایمان لے کر آیا، آپ کے رب پر ایمان لے کر آیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن اگر میں چاہے آپ کا دیدار نہ کر سکا، لیکن فاشفع یوم القیامہ، اے اللہ کے محبوب، قیامت کے روز آپ میری شفاعت فرما دیجئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یہ خط دیا، سب سے بڑے عالم کو دیا۔ حضور یہ اپنے پاس رکھیے، اور اسے سر بمہر کیا۔ کہا اگر آپ وہ زمانہ نہ پائیں تو آپ کی اولاد در اولاد میں یہ خط منتقل ہو۔ اور پھر آپ نے بڑے محبت کے اشعار بھی کہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئا سمی، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ روحوں کو پیدا کرنے والے رب کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ لَكُنْتُ وَزِيرًا وَلَهُ ابْنَ عُمِّي، اے میری یہ عمر اگر دراز ہو جاتی تو میں اپنی عمر کو آپ کے نام پر نچھاور کر دیتا، اور میں آپ کا خادم بن جاتا، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا جس طرح کوئی عزیز ساتھ رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کی معیت اختیار
تیار کر لیتا، جاہدتہ بالسیف اعداءہ، اور میں تلوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا، ففرجت عن صدرہ کل ہمی، اور آپ پر اگر کوئی تکلیف آتی تو میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا، اگر میری زندگی وفا کرتی تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کے روز فشفع یوم القیامہ، اللہ کے محبوب آپ میری شفاعت کیجئے۔ بادشاہ نے یہ خط دے دیا۔ ادھر علماء کے بعد ان کی نسلیں چلتی آئیں تقریباً 1000 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت اور ڈنکا بجنے لگا، آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، مکے میں آپ جلوہ فرما تھے۔ یہاں اب لوگوں کو معلوم چل گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا کہ یہ خط کس کے ہاتھ بھیجا جائے، تو کہا بڑے معتبر آدمی کے ہاتھوں بھیجا جائے، اب یہ خط لے کر چلتے ہیں۔ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے ارادے سے نکل جاتے ہیں اور یہاں یہ خط لے کر چلے ہیں۔ راوی یہ بیان کرتے ہیں ملاقات بیچ راستے میں یا کہیں راستے میں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا، حضور علیہ السلام نے اس کے نام سے اسے پکار کے کہا ہاتی الکتاب، دو وہ خط کہاں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد ابو بکر صدیق نے وہ خط پڑھ کے سنایا تو حضور نے اپنے غلام کو جواب دیا، مرحبا مرحبا مرحبا۔ آج جو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں حضور کی محبت میں، انشاءاللہ بروز قیامت حضور اپنے غلاموں کو پہچانتے ہوئے مرحبا کہتے ہوئے اپنے دامن میں انہیں بھی چھپا رہے ہوں گے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اعظم سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ جن کے نام پہ مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیان کے اختتام میں تحفہ بھی پیش کریں گے نا انشاءاللہ۔ خط راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گیا۔ اب راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ٹھہرے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آپ کی اونٹنی ٹھہرتی ہے، تو ان کے مقدر میں یہ سعادت کیوں آئی؟ تو کہا بات یہ ہے کہ اس عالم باعمل، وہ عالم نبیل، عالم جلیل جو تھے، ان کی اولاد در اولاد سے ابو ایوب انصاری چلے آ رہے تھے، تو میرے آقا کی اونٹنی میں بھی اللہ نے یہ شعور رکھ دیا کہ اونٹنی بھی ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرتے ہیں۔ یہ تو محبت کی بات ہے۔ مجھے یاد آیا اللہ تعالی نے کیا فرمایا، ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے، تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے کہ پروردگار اگر فضل فرما دے تو 1000 سال پہلے شاہ یمن کے دل میں عقیدت پیدا ہو جائے، اگر اللہ فضل فرما دے تو احد پہاڑ پر فضل فرما دے کہ حضور یہ فرما دے کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ جنت میں ہوگا۔ اور اگر رب نہ چاہے تو ابو جہل دیکھ رہا ہو پھر بھی اسے ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تعالی کی مرضی ہے، جس پر رب مہربان ہو جائے اس کے سینے میں حضور کی محبت آتی ہے۔ واقعہ تو پرانا نہیں، بہت زیادہ، وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے۔ لاڑکانہ کے قریب محمد پناہ نے اس شخص کے مقابلے میں جو بڑی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا، قرآن کا نام لینا تو سب کی مجبوری ہے کہ قرآن کا نام لوں گا تو لوگ میرے قریب آئیں گے، لیکن باخدا قرآن سے فیض اسے ملتا ہے جس کے سینے میں تعظیم مصطفیٰ ہو۔ وہ سچا واقعہ اخباروں میں بھی لکھا، اس شخص سے مل لیجیے آپ جا کر، اس شخص سے جس کا نام محمد پناہ ہے، اس کے پیر و مرشد بھی حیات ہیں، ان کا دیدار کر لیجیے، آل رسول میں سے ہے۔
وہ شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، کہنے لگا حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کچھ نہیں جانتے، معاذ اللہ، آیتیں پڑھتا جا رہا ہے۔ ہر ایک قرآن پڑھنے والا منزل پہ نہیں پہنچتا نا، یہی تو میرے آقا نے فرمایا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، نور قرآن سے منور ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ قَوْمًا آخَرِينَ، اور ایسا بھی ہوتا ہے قرآن بظاہر تو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن سے فیض نہیں ملتا۔ اللہ کے محبوب کہتے ہیں جلالت کے گھڑے میں اتر جاتے ہیں، پستی میں گر جاتے ہیں، نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن پستی میں گر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا معاشرے میں، اب بھی ہیں، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اس زمانے سے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب بھی ایسے لوگ ہیں، کہیں گے ہم قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، اور قرآن 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 کہنے کے بعد کہا پہلے تو وہ حضور کے نام پر عقیدت سے کھڑے ہو کر حضور پر سلام بھیجتا تھا، اب قرآن لے کے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے حضور پر درود و سلام نہیں پڑھو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ہے؟ میرے آقا کی نظر اس وقت دیکھ رہی تھی اور فرما دیا میرے آقا نے، گویا کہ میرے آقا نے یہ نشانی بتا دی، ہر کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا نام لے کے کوئی انگلش میں کہے تو سبحان اللہ، انگلش بھی ایک زبان ہے، یہ تو کہیں حضور نے بشارت نہیں دی کہ جو انگلش میں تفسیر کرے گا وہی صحیح باقی غلط، ایسا تو نہیں ہے، ایک زبان ہے بھائی، اس کا انکار نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں شاید انہیں نہیں آتی ہوگی، مشکل نہیں، 3 مہینے ہم پریکٹس کریں ہمیں بھی آ جائے گی۔ کوئی انگلش کی فضیلت تو بیان نہیں کی، یہ عرض کرنے کا مقصود ہے، یہ کوئی انگلش میں بیان کرتا ہے اور حضور کی تعظیم بیان کرتا ہے، صحیح تفسیر بیان کرتا ہے تو نور علی نور ہے۔ بہرحال وہ محمد پناہ جو تھا، اس نے کہا وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جائے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ اس نے کہا بھائی میں قرآن پڑھا ہوا اتنا نہیں ہوں، میں آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، میں نے اپنے مرشد سے یہ سنا ہے کہ حضور کا اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، حضور سنتے ہیں، انہیں اختیار ہے، تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، مجھے اتنا علم نہیں ہے، چلو ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگا لیتے ہیں، جو جل جائے گا وہ جو ہے وہ غلط اور جو صحیح سالم ہے وہ صحیح ہوگا۔ چند سال پہلے کا واقعہ ہے، سندھ کا واقعہ ہے، دونوں نے چھلانگ لگائی، جو حضور کا عاشق تھا اسے یہ دنیا کی آگ کیا جلا سکتی ہے، اگر سینے میں محبت مصطفیٰ ہو تو اس پر تو اللہ تعالی جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ پھر لوگوں نے، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ عاشق مصطفیٰ تو مسکرا رہا ہے اور لوگ جتنے جمع ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ شخص جل گیا، دوسرا ہسپتال میں داخل ہوا۔ ان کا بہت کوئی مشہور آدمی میرے ذہن سے اتر گیا، وہ ہسپتال پہنچا، کئی رقم پیش کی، کہا خدا کے لیے تم اس بات کو دبا دو، مسلک مت بدلنا، اپنے مسلک پہ ڈٹے رہو۔ تو یہ نہ ماننے پہ آئے تو آگ جلا دے پھر بھی نہ مانے، اور حضور کی عظمت اگر اللہ تعالیٰ داخل کر دے تو احد پہاڑ بھی حضور فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت یہ تو اس زمانے سے قائم ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حضور کی سواری رک گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری ایمان ہو تو صحابہ جیسا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم اوپر کی منزل پہ ہوں اور آپ نیچے کی منزل پہ ہوں، اور آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، میں اصول اور قاعدہ بیان کر رہا ہوں، اصول اور قاعدہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توقیر، اس کی کوئی حد بندی ہے ہی نہیں۔ ہاں شریعت نے منع کر دیا، نعوذ باللہ کوئی حضور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے اور کہے حضور معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ منع ہے۔ علامہ بوسیری نے یہی کہا اپنے شعر میں
کہ حضور کی تعظیم اور توقیر میں بڑھتے جاؤ، کوئی حد نہیں ہے. حضور کی تعظیم کی خاطر جو کام کرتے جاؤ، بس اس چیز کو چھوڑ دے. من نصارا، جو نصارا کرتے تھے کہ حضور کو اللہ کا بیٹا نہ کہے، حضور کی تعظیم میں جتنے آگے بڑھ جاؤ، اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کون سی حدیث سے استدلال کر رہے تھے؟ حضور کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ ہم یہ اوپر کی منزل پہ ہوں اور آپ نیچے کی منزل پہ ہوں. کیا ابو ایوب انصاری اوپر کی منزل پہ اگر رہ جاتے تو حضور سے بڑھ جاتے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن تعظیم جو ہے، محبت، اس کی حدیں نہیں ہیں. حضور کو جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں یہ نیچے کی منزل پہ، ہم اوپر کی منزل پہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ایوب یہ کیا باتیں کرتے ہو، ان کا اسلام میں کیا رکھا ہے، چھوڑو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری، ہمیں آسانی اس میں ہوگی، لوگ ملنے کے لیے آئیں گے تو آسانی اس میں ہوگی. ایک بار راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ پانی کا جو گھڑا تھا، پانی کا گھڑا وہ ٹوٹا، پانی نیچے گرتا. ایک لحاف ہے ابو ایوب انصاری کے پاس. حضور کی محبت جوش مارنے لگی کہ یہ لحاف اب میں پانی پہ رکھ دوں تاکہ پانی خشک ہو جائے، پانی کا قطرہ حضور تک پہنچے اور حضور کو اذیت ہو، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو. حضور کے سچے عاشق سے بے قرار رہتے تھے. بے قراری کو دیکھ کر میرے آقا نے قبول فرما لیا. میرے آقا اوپر کی منزل پہ تشریف فرما ہو گئے، ابو ایوب انصاری نیچے کی منزل پر. یہ ہے محبت کرنے والوں کے انداز، کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے انداز بڑے نرالے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر سے چاہے شیطان جتنا روکنا چاہے کامیاب نہیں ہوگا. جس کے نصیب میں سعادت ہوگی، جس کے نصیب میں ایمان کی حفاظت ہوگی، وہ تو حضور سے محبت کرتا چلا جائے گا. حضور سے محبت کرنے والوں نے بھی محبت کی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے غلاموں سے بڑی محبت کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر بڑی مہربانی فرماتے تھے. چنانچہ ایک سیاہ فام کنیز تھی جس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ گھر میں مزدوری کیا کرتی تھی، وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا. اس گھر میں ایک معاملہ پیش ہوا، بڑا قیمتی قسم کا ہار تھا، بڑا قیمتی قسم کا ہار تھا. اتفاق سے وہ ہار جو ہے چیل ایک بار آئی چیل، اور وہ ہار لے کر چلے گئے. جب وہ چیل ہار لے کر چلے گئی، اب یہ الزام لگانے لگے اس سعادت مند جو عورت تھی، جو کنیز تھی، ان پر. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کی جامہ تلاشی لی گئی، ان کی تذلیل ہوئی، ان کا دل ٹوٹ گیا. رات کی رات دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے عزت عطا کر دے، تو مجھے عزت اور شرف دے دے، تو مجھے باعزت ان لوگوں سے بری کر دے. اگر میری عزت محفوظ ہو گئی تو میں اے اللہ جن کا نام میں سن رہی ہوں کہ تو نے اپنا محبوب بھیجا ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہار جو ہے اللہ کے حکم سے چیل آتی ہے، پھر دوبارہ اور ہار پھینک کے چلے جاتی ہے. اب اس عورت سے معذرت کرنے لگے. وہ عورت کہنے لگی نہیں، اب اس گھر میں میری عزت نہیں رہی، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اب میں چلتی ہوں. رخت سفر باندھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی مجھے مسلمان کیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا. آج اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی آتا ہے، کہتا ہے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجیے، وہ مسلمان کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے چلو دعا خیر کر دیجیے، ماشاء اللہ بہت مبارک ہو، اور اپنی جان چھڑا کر چلو گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. پوچھا کہاں رہائش ہے، کون ہے؟ یا رسول اللہ میرا کوئی نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے نبھاتے ہیں. اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، میرے آقا کی یہ شان ہے، وہ تو سبھی کو نبھا لیتے ہیں.
لیکن میرے آقا نے رہائش بھی دی تو کیا رہائش دی کہ بڑے سے بڑا بادشاہ اگر تمنا کرتا تو اسے وہ محل نہیں ملتا جو میرے آقا نے اس عورت کو رہائش دی، اور کہا صحابہ علیہ رضوان سے کہ اس کا بستر جو ہے، اس کا خیمہ جو ہے مسجد نبوی میں لگا دیا جائے۔ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیریت معلوم کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیریت معلوم کرتے۔ ایک بار جب وہ علیل ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ مجھے ضرور ان کے بارے میں خبر دینا۔ رات کے وقت جب انتقال ہوا صحابہ علیہ رضوان نے یہ خیال فرمایا آقا علیہ السلام کے آرام میں خلل پڑے گا۔ آپ صحابہ علیہ رضوان نے نماز جنازہ ادا کی، جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ صبح میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا اس کا؟ کہا آقا ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا آپ کو اطلاع دی جائے۔ میرے آقا کتنے کریم ہیں، میرے آقا کتنے شفیق ہیں۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے میرے آقا تو اتنے شفیق ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ امتیوں کا مشقت میں پڑھنا جن کو گراں گزرتا ہے، فکر امت میں جو آنسو بہاتے ہیں، میرے آقا یہ فرماتے ہیں چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ پہنچتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والوں پر کتنی مہربانی کرتے ہیں، کتنا کرم کرتے ہیں کہ ذوالوجادین جو ہیں جن کا نام سیدنا عبداللہ ہے، میرے آقا نے ان پر بھی کتنا کرم کیا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کتنا کرم کیا کہ جو اسلام کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دیا۔ ان کے چچا نے سب کچھ چھین لیا، پہننے کے کپڑے تک لے لیے۔ ان کی والدہ نے انہیں ایک چادر دی جس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا جو ہے اپنے سینے کو ڈھانپا، ایک ٹکڑا نیچے کے حصے کی طرف۔ اب یہ 2 ٹکڑے صرف چادر کے ہیں، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آپ ہجرت سے رہ گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کتنا کرم کیا، کہا اصحاب صفہ میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے تبوک کے موقع پر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں کہ دشمن کی تلوار سے تم محفوظ رہو اور دشمن تمہارا خون نہ مار سکیں۔ اس مفہوم کی دعا میرے آقا نے دی۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو شہادت کی تمنا کرتا تھا اور آپ مجھے یہ دعا دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے اسے کوئی تکلیف ہو جائے، اس تکلیف کے سبب اسے موت آ جائے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا۔ اب تبوک کی لڑائی سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو ہیں یہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں جب انہیں دفن کر دیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ میں ان سے راضی تھا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ جلیل قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے یہ کلمات نکلے تو میں رش کر رہا تھا کہ اے عبداللہ کاش تیری جگہ میرا جنازہ رکھا ہوتا۔ آقا کتنے کرم فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ خدا کی قسم میرے آقا سے بڑھ کر کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہے، جن کی محبت عین تعظیم جو ہے یہ ایمان ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر جن کی محبت ہم پر فرض اور لازم ہے، ایک حدیث کے مطابق تو جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر ان کی محبت ہمارے لیے لازم ہے۔ آج ہمیں ان سے محبت ہے کیا؟ آج اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو کیسی کھوکھلی محبت ہے۔ اگر آج مجھے کوئی شخص برا کہہ دے تو میں 4 آدمیوں کو جمع کروں گا، اپنے دوست احباب کو کہوں گا دیکھو میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ تذلیل ہوئی ہے، آؤ میرا ساتھ دو، آؤ کسی سے بات کرو، آؤ اس کو فون کرو، اس لیے کہ میری عزت نفس کے لیے تو میں بہت آگے پیچھے دوڑ لگاؤں گا، چاہے اس کو دین کا نام دے دوں، میں دین کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اپنی عزت تو بڑی پیاری ہے۔ اگر میری والدہ میرے گھر والوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپے سے باہر ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی زوجہ کے بارے میں کہہ دے تو اسے برداشت
برداشت نہیں ہوگا، کہے گا مجھے کہہ دیتا گھر کی عورتوں کو کیوں کہتا ہے؟ نہ اپنی ذات کے لیے برداشت ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے برداشت ہے، نہ اپنے والدین کے لیے برداشت ہے۔ اور آج یہ ذلیل و خوار جنہیں طہارت بھی نصیب نہیں ہے، یہ گندے قسم کے لوگ جو ہیں یہ حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمیں کہاں شعور ہے؟ ہمیں شعور ہے اس چیز کا؟ ہمیں احساس ہے اس چیز کا؟ آپ اپنے ایمان سے بتائیے، رات کی تنہائی میں کسی وقت ایک آنسو کا قطرہ ہم نے گرایا کہ حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کیوں ہوئی؟ دشمن کی یہ جرت کیسے ہوئی؟ ہمیں کہاں پرواہ ہے؟ بے حس ہو کر جس کے سینے گندے ہو چکے ہوں، جس کا باطن جو ہے یہ گندا ہو چکا ہو، اسے کہاں احساس ہے؟ ٹی وی پر بے حیا مناظر دیکھنے سے باطن گندا نہیں ہوگا تو روشن ہوگا۔ بے حیا مناظر جو ٹی وی پر دیکھتا ہو، صبح فجر کی نماز نصیب نہ ہو، اس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو، انگریزی لباس پہن کر نکلتی ہوں، تو بتائیے شرم و حیا ہمیں نصیب ہوگی؟ پھر احساس ہوگا کہ حضور کی شان میں کسی نے بے ادبی کی ہے۔ کتنا زندگی میں جی لیں گے میرے پیارے بھائیوں؟ دنیا کی محبت میں کتنا جی لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ با خدا اس حقیقت سے انکار نہیں ہے، دنیا کی محبتیں کھوکھلی ہیں۔ دنیا کا مال کما کر دیجئے تو محبتیں ہیں، بیمار ہو گیا نعوذ باللہ، حادثہ ہو گیا، دنیا والوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی۔ یہ دنیا ساتھ نہیں دے گی، با خدا دنیا ساتھ نہیں دے گی الا ماشاء اللہ۔ کوئی دنیا کا آدمی ساتھ نہیں دے گا۔ حضور کی محبت نجات ہے، حضور کی محبت میں عظمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بیدار کیجئے۔ بیدار کیسے ہوگی محبت؟ اپنے ضمیر کو زندہ کر دیجئے۔ ضمیر زندہ آج ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ گناہوں کی کالات، گناہوں کی گندگی نے سوچنے کی صلاحیتیں ختم کر دی ہیں۔ آج ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ گناہوں کی گندگی نے آج ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فکر امت میں آنسو بہاتے ہیں، سالہ سال گزر گئے ہیں، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارک ہو، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جن کے نام پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جن کے نام پر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی پسند کا تحفہ پیش کر دیں؟ ارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم کیا تحفہ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم ادنا سی کوشش کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ رب کی رحمتیں وہ چھما چھم برسیں گی، پروردگار کی رحمتیں شامل ہو جائیں گی کہ پروردگار اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے بندے ہو کر میرے محبوب کو اس کی ولادت کی شب میں تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ کون وہ سعادت مند ہے، کون وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے جس کا ضمیر بیدار ہو جائے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مبارک شب میں، اس مبارک رات میں ضرور تحفہ پیش کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کتنا کرم کر دیا، اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہمیں مل گیا، لیکن ہائے افسوس اس انعام سے ہم غافل ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر بڑا کرم کیا ہے، لیکن اس انعام کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ وہ کیا انعام ہے، وہ کیا رحمتیں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آخری رات کا حصہ باقی رہ جاتا ہے، آخری رات کی تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ینزل ربنا، رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اس وقت اس کی طرف سے یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے کوئی مغفرت کا سوال کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر دیا جائے، یہ صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے کہ سب سے قیمتی ترین لمحات ہوتے ہیں، کتنی زندگی باقی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے پیغام مل رہے ہوتے ہیں، رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک غافل شخص اپنی غفلت کی نیند میں سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد کی نعمت سے محروم اپنے آپ کو ہم نے کیوں رکھا ہے؟
तहज्जुद के वक्त उठना, कुरान की रूह से ये कहता हूँ कि ये नफ्स के लिए सख्त रोंदना है और नफ्स को पाकीज़ा करने का जरिया है। कहते हैं आप दुआ करें हम नेक हो जाएं, आप दुआ करें हम ये हो जाएं। दुआ का दर खुला हुआ है, मांगने वाला चाहिए। वो मांगने के वक्त में कहाँ हम होते हैं? कितनी जिंदगी बाकी है इस दुनिया से रुखसत होने के बाद? क्या फिर दूसरी जिंदगी में तहज्जुद की नेमत मिलेगी? कब्र में रखने के बाद एक तस्बीह पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह कह लूं, फरिश्ते कहेंगे नहीं ये शख्स, ये दारुल जज़ा है, दारुल अमल दुनिया है। गोल्डन तरीन चांस, अहम तरीन लम्हात, मुबारक नूर वाले लम्हात में गफलत की नींद सोया हुआ है। अल्लाह ने आसानी की है, सुबह 10 बजे 11 बजे काम पे जाते हैं, रात को तहज्जुद की नेमत नहीं है। मैं कहता हूँ सुबह चाहे काम पे जाते हो, देखिए जज्बात में नहीं हकीकत के पैराए में अर्ज करता हूँ, परवरदिगार ने नींद को जरिया बनाया है आराम का। परवरदिगार ही है जिसने नींद को जरिया बना है आराम का। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से अपने परवरदिगार को पुकार के कहे कि ऐ मालिक, तूने ही नींद को आराम का जरिया बनाया है, मैं अपनी नींद को तेरी रिजा की खातिर कम कर दूंगा। मैं 5 घंटे सोता था 4 घंटे सो जाऊंगा, मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। ऐ मालिक, तू हर चीज पर कुदरत और ताकत रखता है, मुझे 4 घंटे में वो कुव्वत देना जो तू मुझे 6 घंटे में देता था। तो परवरदिगार जरूर मांगने पर अता फरमा देगा, लेकिन मांगने वाला चाहिए। हमारी तो हालत ये है, उस नूर वाले लम्हात में हमारी आंख खुलती है तो फिर सो जाते हैं, कहते हैं अभी वक्त बहुत बाकी है। अफसोस सद अफसोस। मेरे प्यारे भाइयों, आइए इस मुबारक शब में इस नियत के साथ कि जन्नती घराना हमारा हो जाए। काश वो लम्हात आ जाएं कि जब तहज्जुद का वक्त हो तो घर का बच्चा उठा हुआ हो। ऐसा हो सकता है, आप हाकिम हैं, घर में बड़े हैं, आप देखते हैं जब मेरे लाल ने दुनिया का थोड़ा नुकसान कर दिया तो तेश में आकर उससे एक हाथ बढ़ा देते हैं। दुनिया का नुकसान तो बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये नहीं कहता अपने घर वालों को तेश में आकर तहज्जुद पढ़ाएं, मैं ये कहता हूँ जब दुनिया का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आखिरत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आज तक मालूम है? वो नूर वाले लम्हात को अपने जिंदगी में हमने जाया कर दिया। कितनी जिंदगी गुजर गई हमें मालूम नहीं, आज जिंदगी है कल है मालूम नहीं, जब आंख खुले सवेरा है। दुश्वार जरूर होगा, नफ्स जो है बहुत सुस्ती दिलाएगा, हो सकता है नींद का गलबा भी हो, लेकिन नफ्स तो शैतान पर गलबा करते हुए चाहे आपको नींद आए, मैं आपको बिल्कुल हकीकत अर्ज करता हूँ कि कोशिश की आपने, आप देखिएगा इंशाअल्लाह आप खुद अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते होंगे, आप खुद अपने आप से तवक्को नहीं रख सकते होंगे कि मेरे अंदर ये तब्दीली आ गई कि मैं रात को देर से भी सोया हूँ लेकिन तहज्जुद में उठ जाता हूँ। बस अपने परवरदिगार को आज की इस शब का वास्ता पेश कर दीजिएगा कि अल्लाह, उस मुबारक शब में कि जब मैं अपने आका को तोहफा पेश कर रहा था, उस मुबारक शब का वास्ता ऐ अल्लाह तू मुझे तहज्जुद की नेमत दे दे। आपको तहज्जुद की नेमत जरूर मिलेगी और आपको थकावट भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी जगमगा रहा होगा। ऐसा होगा। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करता है, अल्लाह का कलाम फरमाता है, जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसके लिए अपनी राहें आसान कर देते हैं। अर्ज किया गया था कि आज की रात अजीम उश्शान खुशखबरी सुनाई जाएगी, इससे बढ़कर और कौन सी बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि मांगने के लम्हात में, नूर के लम्हात में इंशाअल्लाह हर शबे जुमा, जिसे जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब कहते हैं, इंशाअल्लाह बहारे शरीयत मस्जिद में नमाज तहज्जुद का आगाज किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आप मर्द हजरात वहां तशरीफ लाएं,
ضرور آپ ہمت کر کے تشریف لائیں، ہفتے میں ایک دن وہاں تشریف لائیں، باقی تمام دن اپنے گھر پہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آج کی رات انشاءاللہ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا اور ہمیں یہ نعمت نصیب ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ پیش کر دیجیے۔ صالحین فرماتے ہیں کہ حد اگر ہو جائے تو 40 دنوں میں ایک قرآن ختم ہو۔ آپ کوشش کر کے، ویسے تو صالحین فرماتے ہیں 7 دنوں میں ختم کیجئے، آپ کوشش کر کے 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کیجئے، 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کیجئے۔ اور انشاءاللہ ہر مہینے جو ہے محفل منعقد کریں گے، محفل ختم قرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کر دیجئے، نماز تہجد، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایک تسبیح، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا، اور اذان کا جواب دینا 6، 40 روز میں یا 1 ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کرنا، 7۔ یہ 7 تحائف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ قرآن کی 7 منزلیں ہیں، اور آخری یہ کہ اوراد اور وظائف پڑھنا۔ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے طفیل جو غلط کلمات نکل گئے ہیں اسے معاف فرما دے، مجھے خود بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور زبان میں اثر اور تاثیر دے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس رات میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تحائف ہم پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو ان کی پسند ہے۔ رب العالمین ہم تمام کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا رحمن یا اللہ، 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 یا غفار 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 یا اللہ۔ یا اللہ 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 ya Allah 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 ya Sattar ya Allah ya Sattar ya Allah ya Sattar ya Allah ya Sattar ya
Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah, Ya Sattar, Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allah
اللہ اللہ اللہ